بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے صحت رمضان اور میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر حنیف سعید۔ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے، اور میٹرو ون نیوز پر بھی اس ماہ مبارک میں خصوصی نشریات کا سلسلہ جاری ہے، اور یہ پروگرام بھی اس خصوصی نشریات کا ایک حصہ ہے جو آپ 29 رمضان المبارک تک روزانہ رات 1 بجے تا 2 بجے پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے دیکھتے رہیں گے۔ پاکستان ایستھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر، جہاں خوبصورتی بولتی ہے۔ ناظرین، پروگرام کا مقصد گھر بیٹھے آپ کو ہلکے پھلکے انداز میں آپ کے روزوں کو صحت مند بنانا، آپ کی صحت سے متعلق گفتگو کرنا، اس کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، آپ کو صحیح مشورے دینا، اور ساتھ ہی ساتھ محفل کو پر رونق، پر نور اور پر روح، پر فضا بنانے کے لیے ہمارے درمیان موجود ہوتے ہیں۔ ثنا خواں محترم جناب سلمان الحق صاحب آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ روزانہ ہی تقریباً موجود ہوتے ہیں ملک کے نامور سینئر اسپیشلسٹ ایستھیٹک کنسلٹنٹ ڈاکٹر محمد جناب ظفر بقائی صاحب۔ بقائی صاحب آپ کو بھی صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے ملک کے ہمارے شہر کے خصوصاً انتہائی ابھرتے ہوئے نوجوان اور ٹیلنٹڈ ملٹی ٹیلنٹڈ ڈاکٹر سلیمان خان یوسف زئی صاحب نے۔ سلیمان خان آپ کو، بلکہ ڈاکٹر مانی آپ کو صحت رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ تو اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں، میں چاہوں گا، درخواست کروں گا محترم سلمان الحق صاحب سے کہ بارگاہ تعالیٰ میں کچھ حمد و ثنا پیش کریں تاکہ محفل بھی اور یہ پروگرام بھی روح پرور ہو جائے۔ بسم اللہ۔ صلی وسلم دائما ابدا مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین محمد ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی القرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ صاحب آپ اتنا خوبصورت کلام پڑھتے ہیں، محفل پر سما طاری کر دیتے ہیں، اور یقین جانیے جو پروگرام کا فیڈ بیک مجھے مل رہا ہے
اس میں باقاعدہ مجھ کو یہ کہا جا رہا ہے کہ پورے رمضان آپ سلمان الحق صاحب کو پروگرام میں شامل رکھیے گا اور ان کو بالکل ہرگز جو ہے تو ہلنے مت دیجیے گا، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ اگرچہ دوسرے چینلز سے بھی ان کے پاس آفرز ہیں اس ٹائم پہ جانے کے لیے، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم ان کو اپنے پروگرام کے لیے اس ٹائم میں جو ہے تو وہ محدود رکھیں۔ کچھ خاص آپ نے تربیت نعت کے لیے یا بچپن سے شوق تھا؟ مائک نہیں، اس کے لیے جو ہے نا بچپن سے ہی شوق تھا۔ اسکول کے وقتوں سے ہی صبح اسمبلی میں جو ہے نا وہ پڑھا کرتے تھے۔ اچھا اور ہمارے اسکول کے ہیڈ سر بہت شوقین تھے۔ اچھا ان کی جو ہے نا ایک وہ تھی کہ بھائی نہیں، آپ صبح روزانہ اسمبلی میں آپ پڑھا کرا کریں۔ تو جو ہے نا اس کے بعد میں نے صبح روزانہ اسمبلی میں پڑھا، سبحان اس اللہ۔ کے بعد پھر سالانہ جو کہ اسکول کے جو ہے نا وہ جو ہے نا میلاد ہوا کرتا تھا اس میں نے پڑھا، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ مجھے بہت زیادہ لائک کرنے لگ گئے کہ مطلب بہت پسند مجھے کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر میں نے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، پھر میں نے جو ہے نا وہ سر سید یونیورسٹی کے اندر بھی سر سید ڈے پہ ہر سال میں سبحان اللہ۔ سر سید ڈے کے اوپر میں نعت وہاں پڑھا کرتا تھا کہ مطلب یہ سلسلہ میرا جاری و ساری رہا۔ اللہ اب جو ہے نا ماشاء اللہ سے میلاد کی محفلوں میں جو جاتا ہوں سبحان وہاں اللہ۔ پر پڑھتا ہوں، کیا سما باندھ اور یہ دیتے ہیں۔ چلتا رہا اور یہ چلتا ہی رہے گا، چلتا ہی رہے گا، اور جب تک زندگی ہے اس وقت کے تک ساتھ حضور کی ثناخوانی کرتے جاری و ساری رہے گی کرتے انشاءاللہ۔ رہیں گے جب تک ہماری جان میں جان ہے۔ ہم اپنی جان، ہم اپنے نذرانے، عقیدت کے نذرانے آقا کے حضور پیش کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ جیسے کہ پروگرام کا عنوان ہے صحت رمضان، تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ اصل صحت رمضان ہے کیا؟ آپ اس کو جسمانی اعتبار سے ذرا ہٹ کے بتائیے، روحانی اعتبار سے بتائیے۔ روحانی اعتبار سے ہاں بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے روزے ہم پہ فرض کیے، قرآن میں بار بار ذکر ہے، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے بالکل، تاکہ تم تقوی حاصل کر سکو۔ بالکل تقویٰ۔ تو بیسیکلی اللہ کا مقصد سبحان اللہ، اس روزوں کے ذریعے یہ تھا کہ ہم متقی ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، سبحان اللہ، اور اس کا اجر بھی اس نے کہا کہ میں خود ہی دوں گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس میں جو تکلیف ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے منہ سے ایک اسمیل سی آتی ہے نہ کھانے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، مشک کی خوشبو سے بالکل زیادہ اس سے زیادہ پسند ہے۔ تو بیسیکلی اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ نہ صرف ان کو گناہوں سے، اور آپ ایک بات اور محسوس کریں کہ جب آپ روزے سے ہوں گے تو خود بخود آپ کا دل گناہ کی طرف مائل نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ کیا تو یہ ساری چیزیں بیسیکلی اللہ نے صرف اپنی تزکیہ نفس، بالکل تزکیہ نفس، اور ایک کہنا چاہیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا، آپ اس پہ جائز چیزوں پہ بھی قربان کرتے ہو۔ سبحان اللہ۔ وہ چیزیں جو آپ کو عام دنوں میں آپ کے لیے جائز ہیں وہ روزے میں نہیں کر رہے ہوتے ہیں ہم، تو ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی پابندی کر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم میں پرہیزگاری اور تقویٰ خود بخود پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو آپ کا ہیں، کہنا یہ ہے کہ اصل صحت رمضان کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر پرہیزگاری اور تقویٰ جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، اور جب انسان میں پرہیزگاری اور تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا دل گناہ کی طرف مائل ہی نہیں ہوتا، اس کا دل جو ہے تو وہ بس ایک ہی ذات کے گرد گھومتا رہتا ہے، اور جو وہ عطا کرتا رہتا ہے اس پر خوش رہتا ہے، اور جو وہ فرماتا رہتا ہے اس کے حکم کا تابع رہتا ہے، اور اسی کو بندہ کہتے ہیں، اور بندے کو بندہ ہی رہنا چاہیے۔ ڈاکٹر مانی، سلیمان مانی، ماشاء اللہ تعالیٰ آپ اتنی سی عمر میں بہت نام آپ نے کمایا اپنی فیلڈ میں، اور بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ آپ کے کام کے حوالے سے مطلب بڑے اچھے سوشل میڈیا پر بھی کمنٹس ملتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ پڑھاتے بھی ہیں، بتائیں گے کہاں پر؟ اور میں جناسری میڈیکل یونیورسٹی میں ایز اے لیکچر ہوں، وہاں پر کس سبجیکٹ میں پڑھاتے؟ اورل سرجری۔ اورل سرجری میں، ماشاء اللہ۔ اورل سرجری جتنے بھی کیسز آتے ہیں ہمارے کراچی کے زیادہ تر یا سندھ کے لوگ زیادہ تر یہ پان گٹکی کی طرف زیادہ جاتے ہیں، جو خیال نہیں رکھتے تو یہ کینسر کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اوکے، تو ہم ایک ہی چیز کا خیال رکھیں گے جو ہمارے اسلام میں بھی کہا ہے کہ صفائی کا خیال رکھ کے، یہ نفس ایمان بھی ہے، تو ہمارے زیادہ تر عوام جو ہے اس چیز کے صفائی کا خیال نہیں رکھتے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ماڈرن لوگ کا کام ہے، یا مطلب یہ ایکسٹرا شو، یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہر عام انسان کو اورل ہائیجین کا، اپنے منہ کی صفائی کا خیال رکھیں، صفائی کا خیال رکھیں، کیونکہ ہم جب کھانا کھاتے کوئی بھی چیز کھا لیتے ہیں، اس کا چھوٹا سا ذرہ
ہمارے دانتوں کے بیچ میں پھنس جاتے ہیں. بالکل اکثر ایسا کبھی ہوتا ہے. کبھار انسان کہتا ہے کہ میں تو پراپر برشنگ کرتا ہوں, صفائی کرتا ہوں, تو اس کا ٹیکنیکس ہوتے ہیں وہ ہمیں سیکھنا چاہیے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے, ویڈیوز ہے بہت ساری انٹرنیٹ, اس سے سیکھیے, اپنے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, وہاں سے سیکھیں. اور ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, اگر جب ہم لوگ آج کل رمضان ہے, جی ہم رمضان میں صبح زیادہ تر لوگ تو برش کر لیتے ہیں اور پھر ان کو فلاسنگ کرنی چاہیے دانتوں کے بیچ میں جو اچھا, فلاسنگ کیا ہوتی ہے ذرا اس کی وضاحت کریں, یہ بڑی ایک اچھی چیز ہے. تھریڈس ٹائپس کے ہوتے ہیں جو میڈیکیٹڈ ہوتے ہیں. ہاں, ہم لوگ اگر نارمل تھریڈ سے کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ دانتوں میں سپیس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, تو اسٹیٹیکلی وہ اس کی وہ چلا جاتا ہے, خراب ہو جاتے. تو ہمیں فلاسنگ ایک میڈیکیٹڈ تھریڈس آتے ہیں جو عام دکانوں مل جاتی, اتنی مہنگی بھی نہیں ہے, وہ لے کے پراپر دانتوں کے بیچ میں ہر پارٹیکل کو صاف کرے اور برشنگ کرے پراپر. اور ہم لوگ اس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہم لوگ وہ مسواک بھی یوز کر سکتے ہیں, یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے, اور اس میں 70 سے زیادہ فائدے ہیں. جو بندے مسواک ڈیلی یوز کرتے ہیں, ہر نماز کے بعد اس کو کلمہ نصیب ہوتے, بہت ساری چیزوں سے وہ پرہیز ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو ایک بو کا ذکر کیا ڈاکٹر صاحب نے کہ ایک روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے ایک بو آتی ہے, تو مسواک کرنے سے میرا خیال ہے کہ یہ کافی حد تک. ہاں, ڈاکٹر صاحب نے جیسے ذکر کیا کہ ہمارے روزے کی حالت میں جو بو آتی ہے وہ اسٹمک کی بات ہے. اچھا, اللہ تعالیٰ کو وہ انسان پسند ہے جو خالی اسٹمک صرف اللہ کے لیے ہی رہے. کیا بات. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بو اگر دانتوں میں پلاک ہوتا ہے, پراپر برشنگ نہیں کرتے, پلاک جمع ہو جاتے, اس سے دوسرا بند ریٹیٹ ہوتا ہے. وہ ایک الگ قسم کی بو ہے, اور جو روزے کی حالت میں آتی ہے وہ ایک الگ قسم کی بو ہے. جو آپ کے دانتوں سے جو بو آتی ہے وہ ایک الگ قسم کی بو ہے. کیا بات. اس سے بندے ریٹیٹ ہوتا ہے, آپ کے برابر بندے ریٹیٹ ہوتے ہیں, چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہو یا گھر میں کسی سے بات کر رہے ہو. تو اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جب نماز جمعے کے دن آپ جائیں گے تو پیاز اور ادرک کی چیزیں نہ کھائیں. یہ کیوں کھائے؟ کیونکہ تاکہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو. تو ان چیزوں کا یہ ہمیں لائٹ نہیں لینی چاہیے کہ نہیں میں برش نہیں کر, میں تو اللہ کے راستے میں پرہیزگار ہوں, لیکن ہمیں دوسرے انسان کا بھی خیال رکھنا چاہیے تاکہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تقویٰ, اسی چیز کو تقویٰ کہتے ہیں کہ آپ اور کے لیے سوچیں, اپنے لیے کم اور باقی کے لیے زیادہ سوچیں. کیا بات ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر ہیں, لیکن آپ تو ایک بہت خوبصورت, مطلب یہ کہ آپ کے اندر ایک چھپا ہوا انسان ہے جو بہت اچھا بولنا بھی جانتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ میری خواہش ہوگی کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کر میرے آنے والے پروگرامز میں بھی کچھ پروگراموں میں ضرور شرکت کریں, تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والوں کو گھر بیٹھے بیٹھے بہت اچھی مفید سی معلومات فراہم کریں. مختصر سا میں بتا سکوں, مانی نے جو کچھ عرض کیا, ڈاکٹر مانی نے, ان کا کہنا یہ ہے کہ جو اسمیل سے, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو روزے کی حالت میں ہمارے منہ سے اسمیل آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. ڈاکٹر مانی کا کہنا یہ ہے کہ وہ جو اسمیل ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے, لیکن اگر آپ اپنے دانتوں کو اچھی طرح صاف نہیں کریں گے اور دانتوں میں سے جو اسمیل آتی ہے وہ برابر والے کو ناگوار گزرتی ہے, اور یہ کسی کو کوئی چیز ناگوار گزرے یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اپنے دانتوں کی صفائی کا پورا خیال رکھیں, برش اچھی طرح کریں, اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برش کرنے کے باوجود دانتوں کے درمیان جو غذا پھنسی ہوتی ہے وہ نہیں نکل پاتی اور وہ وہاں پڑے پڑے سڑ جاتی ہے اور اس میں سے اسمیل آنے لگتی ہے. تو اس کے لیے انہوں نے بتایا کہ فلاس کیا کریں. فلاس ایک مخصوص قسم کا میڈیکیٹڈ دھاگا ہوتا ہے جس سے دانتوں کو بیچ میں پھنسا کے آپ اس غذا کو جو ہے تو پھنسی ہوئی غذا کو آرام سے نکال سکتے ہیں. تو بہت مفید, گھر بیٹھے بیٹھے آپ کو یہ دونوں مشورے ملے. اور سحری کے بعد برش جو ہے وہ ضرور کیا کریں, اور اس کے بعد جو ہے تو پھر آپ اپنا وضو کیا کریں اور نماز کیا کریں. صحت رمضان میں وقت ہوا چھوٹے وقفے کا, اس امید کے ساتھ کہ ڈاکٹر سلیمان مانی یوسفزئی اور ڈاکٹر محمد ظفر بقائی صاحب اور سید سلمان الحق صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. آپ جڑے رہیں گے صحت رمضان سے. صحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں, اور یہ صحت رمضان پاکستان ایسٹھیٹک ہیئر ٹرانسپلانٹ سینٹر کے تعاون سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے, جو کہ انشاءاللہ تعالیٰ 29 رمضان مبارک کی تک پیش کیا جاتا رہے گا. اور اس پروگرام میں بہت ماہرین, ہمارے ڈاکٹرز, ہمارے مفکرز, دانشور, شاعر, حمد و ثنا پیش کرنے والے مہمان ہمارے جو ہے تو متوقع ہیں, آ رہے ہیں, آتے جا رہے ہیں, اور پروگرام بہت ہی زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے. جو فیڈ بیک مجھ کو مل رہا ہے وہ بہت اچھا ہے, اور اس کے حوالے سے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو پروگرام کو دیکھ رہے ہیں, سراہ رہے ہیں, اور جہاں جہاں میری اصلاح کی ضرورت ہے وہ میری اصلاح بھی کر رہے ہیں. اس کی وجہ سے تاکہ میں اپنے آئندہ آنے والے پروگراموں کو مزید بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتا رہوں گا انشاءاللہ تعالی. ڈاکٹر صاحب, عید آ رہی ہے,
بالکل نزدیک. اور لوگ چاہ رہے ہیں, میرے پاس جو میسیجز آ رہے ہیں, کیونکہ آپ بھی تواتر کے ساتھ پروگرام میں تشریف لا رہے ہیں, تو وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ سے کہ ایسی کون سی چیزیں استعمال کریں, کوئی گھر بیٹھے بتا دیں, کوئی آسان چیزیں, کوئی نسخے. ہر کوئی جو ہے تو ظاہر ہے کہ بیوٹی پارلرز وغیرہ اور مہنگے ڈاکٹرز افورڈ نہیں کر سکتا, تو کچھ ایسی آسان سی چیزیں بتا دیں کہ وہ عید سے پہلے ان کی جلد جو ہے, تو چلیں ابھی ہم جلد پر ہی رہتے ہیں, بالوں کی بات اگلے پروگرام میں کر لیں گے, کہ ان کی جلد تھوڑی سی پرکشش ہو جائے, اچھی ہو جائے, خوبصورت ہو جائے, چمک جائے, نکھر جائے, اور وہ عید پر ذرا زیادہ خوبصورت نظر آئے. ایک ہی سوال میں نے کئی سوال کیے. بالکل, آپ نے کئی سوال کر دیے. بہرحال میں اس کا جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں. جی, جو اگر ہم ٹریٹمنٹس کی طرف چلیں, میڈیکیٹڈ ٹریٹمنٹ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اسٹیرکس, تو وہ بالکل ایڈوانس نہیں ہوتے کہ ہم نے ابھی کیا اور ابھی جا کے جو ہے وہ اپنے کسی ایونٹ میں شریک ہو گئے, کیونکہ وہ آج کل ہائڈرا فیشیل وغیرہ کے لوگ وہ بھی لیکن تھوڑا سا ٹائم لیتے ہیں, 1-2 دن تو پھر وہ بھی لیتا ہے کہ چہرے کو تھوڑا سا ہو جائے. تو اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ اگر عید کے موقع پہ آپ کو گیدرنگز ہیں, گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے, پارٹیز ہوتی ہیں, تو اس کے لیے شادیوں کا سیزن شروع ہے, بالکل شادیوں کا سیزن شروع ہے, تو اس کے لیے کوشش یہ کریں کہ ابھی سے جو بھی آپ کو ٹریٹ کرانی ہے, یا جس طرح بھی آپ کو کوئی مسائل ہیں اسکن کے حوالے سے, تو ابھی سے کنسلٹ کریں ڈاکٹر کو. ابھی سے شروع ہو جائیں, بالکل ابھی سے کنسلٹ کریں. ایسا نہیں کہ 4 دن پہلے آپ کو خیال آئے کہ عید آ رہی ہے اور مجھے گورا کر دیں, تو ایسا کوئی جادو نہیں ہے. اگر آپ کو واقعی کچھ اپنی اسکن کو بہتر کرنا ہے, پرکشش بنانا ہے, یا آپ کے جلد پر کوئی نشان ہے, داغ دھبے ہیں, ایکنی ہے, تو ابھی سے آپ اس کا علاج شروع کریں گے, تو عید تک آپ کی جلد جو ہے کہیں جا کر بہتر ہوگی, اور اس کے بعد آنے والی پارٹیز کے لیے بھی آپ کی جلد خوبصورت اور پرکشش نظر آئے گی. اور جب جلد خوبصورت, پرکشش, صاف اور شفاف ہوگی, تو آپ اس پہ جو میک اوور کریں گے وہ بہت اچھا ہوتا ہوگا, اس کا لک بہت ہی اچھا ہوگا, ڈفرینٹ ہوگا. اور اگر جلد ہی اچھی نہیں ہوگی, اس میں دانے ہوں گے, دھبے ہوں گے, گڈھے ہوں گے, تو آپ کتنا ہی اچھا میک اپ کروا لیں, کتنی ہی اچھی میک اپ آرٹسٹ سے میک اپ کروا لیں, وہ خوبصورتی نہیں آئے گی. تو لہٰذا پہلے جلد کو خوبصورت کیجیے, اس کے بعد جو ہے تو میک اپ کی طرف جائیں. جی ڈاکٹر صاحب. جی, اب اگر ہم اس پہ آگے بڑھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, اگر سوال پرٹیکولر ہو تو پھر ہم اس کا جواب بہتر طریقے سے دیں گے. اگر ہم جرنل دے رہے ہیں تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ چہرے پہ کس قسم کے مسائل ہیں آپ کے, فرض کریں آپ کو تھریڈ کا, آپ کوئی ایک مسئلہ لے لیتے ہیں, چلیں ہم اس کو پگمنٹیشن لے لیتے ہیں. آج ہم رنگ کو لے لیں, کیونکہ ہمارے ہاں خوبصورتی کا پیمانہ جو ہے یہ سمجھاتا ہے گورا رنگ ہوگا تو ہم خوبصورت نظر آئیں گے. تو اگر کچھ اسکن کا کلر بہتر کرنا ہے گھر بیٹھے لوگوں کو, تو اگر اسکن کا کلر, یا گھر بیٹھے بھی, یا پھر اگر ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا ہے, تو ظاہر ڈاکٹر کے پاس ہی جانا پڑے گا. میں یہ چاہوں گا کہ گھر بیٹھے جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بڑا انیتھیکل سا ہے. اگر اچھا نہیں, چلیں کوئی نسخہ ٹوٹ کا بتا دیتے ہیں. چلیں میں بتا دیتا ہوں. آج کل معذرت کے ساتھ آ گیا میرے ذہن میں, تو اگر آپ اجازت دیں تو. جی جی بالکل. فروٹ چاٹ بناتے ہیں ہم لوگ, اور اورنجز کا بھی سیزن ہے نا, بڑے اورنج کلر کے اورنج بڑے خوبصورت رکھے ہوئے بھی نظر آتے ہیں, اور جب کھاتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے. تو اکثر ہم لوگ ان کے چھلکوں کو ضائع کر دیتے ہیں, پھینک دیتے ہیں. تو ایک ٹوٹکا, چھوٹا سا ٹوٹکا, کہ ان کے چھلکوں کو ضائع نہ کریں, پھینکیں نہیں. اورنج پہلے دھو لیں, دھونے کے بعد ان کو چھیل لیں, جو کھانے والا حصہ ہے وہ کھا لیں. ان کے چھلکوں کو جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے بنا کے اس کو دھوپ میں سکھا دیں, ڈھک کے کسی کپڑے کے اندر, تاکہ اس کے اندر جراثیم نہ آئے, گرد غبار نہ لگے. اور جب وہ بالکل سوکھ جائیں, 4 یا 5 دن کی دھوپ کے بعد وہ بالکل سوکھ جاتے ہیں, اور جب وہ سوکھ جائیں تو اس کو گرینڈر میں گرینڈ کر لیں. اور جو بھی کریم آپ روزانہ اپنے رات میں یا دن کے استعمال میں یوزلی جو استعمال کرتے ہیں, کیونکہ خواتین کوئی نہ کوئی کریم ضرور استعمال کرتی ہیں. میں نے سنا ہے, کہیں لکھا ہوا بھی پڑھا ہے, کہ دنیا کی کوئی عورت جو ہے وہ کریم کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی, خواہ وہ کسی بھی طرح کی ہو, کریم بھی اور عورت بھی. تو اس کے اندر وہ پاؤڈر جو ہے تو وہ ملا لیں, اور اس کو روزانہ روٹین کی طرح استعمال کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کی جلد جو ہے پہلے سے زیادہ نکھرتی سنورتی چلی جائے گی, کیونکہ اورنج میں وٹامن سی کا خزانہ ہوتا ہے, اور وٹامن سی جو ہے وہ آپ کی جلد کے لیے انتہائی مفید ہے. اور وٹامن سی ایک سیرم کی شکل میں بھی ملتا ہے ڈاکٹر صاحب. جی جی بالکل, یہاں آپ کے برابر میں بھی رکھا ہوا ہے, اور بیسیکلی یہ بہت اچھا سیرم ہے. اس کا میرے کو بہت اچھا ایکسپیرینس ملا ہے, ڈی ایچ ایس والوں کا, اور یہ آپ اسے یوز کر سکتے ہیں. آپ نے وہ ٹوٹکا تو بتا دیا, لیکن ساتھ ساتھ اگر سیرم بھی یوز کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے جو اوریجنل آرگینک سورس, اور اچھا یہ سیرم کے بارے میں بتا دوں کہ یہ بھی آرگینک سورس سے ایکسٹریکٹ کیا جاتا ہے, اور نینو مالیکولر ٹیکنالوجی بیسڈ جو ہے تو یہ فارمولیشن ہے. یعنی کہ اس کی پینیٹریشن, آپ کو تو پتہ ہی ہے کہ نینو مالیکولر کیا ہوتے ہیں, اس کی پینیٹریشن بہت اچھی ہوتی ہے, تو بہت جلدی اس کے اثرات جلد پر ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں. ہاں البتہ دھوپ سے جلد کو بچانا بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے لیے کسی بھی جب بھی آپ دھوپ میں جائیں تو پراپر سن اسکرین کا استعمال ضرور کریں. میری گفتگو بہت زیادہ ہو گئی, میں آؤں گا سلیمان کی طرف, ڈاکٹر سلیمان مانی کی طرف. ڈاکٹر صاحب نے تو بتا دیا کہ جلد کو گورا کرنا ہے عید سے پہلے, لیکن مسکراہٹ کو بھی تو خوبصورت کرنا ہے, اور خوبصورت مسکراہٹ کے لیے جو ہے تو دانتوں کا چمکدار ہونا بہت ضروری ہے.
تو کب آئیں آپ کے پاس دانتوں کو اور مسکراہٹ کو خوبصورت کرنے کے لیے؟ آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم یہ چیز لوگ جو سامنے والے بندے ہوتے ہیں وہ نوٹ کرتے ہیں. انسان جتنی بھی صاف ستھرائی خیال رکھے اگر دانت صاف نہ ہو تو اس کی پرسنالٹی بہت زیادہ افیکٹ پڑتے ہیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہم عید میں گیدرنگ کرتے ہیں, دوستوں کے ساتھ ملتے ہیں, یہی ٹائم ہوتا ہے جو ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ملے اور ایک دوسرے کو اس حال پوچھے. اس ٹائم اگر آپ نے اچھے کپڑے پہنے, اچھے بال بنائے ہیں اور آپ نے سب کچھ اچھا کرا ہے لیکن آپ کے دانت صاف نہیں ہے تو آپ کا پورا پرسنالٹی لک دیتی ہے کہ یہ اس بندے نے صفائی کے خیال نہیں ہے. تو اس کا تو میں نے جیسے کہا منہ سے اسمیل آ رہی ہے, منہ سے اسمیل آ رہی ہے, جس میں تو میں نے کہا کہ برشنگ ٹیکنگ اچھی کرے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں میرے تو یہ لو ہو چکے, آپ کیا کرے, میں تو نہیں کر سکتا, وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں. اس کے بھی حال ہے, آج کل نیو ٹیکنالوجی ہے, اسکیلنگ ایک چیز ہوتی ہے. آپ نے کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائے یا کسی اچھے ہاسپٹل سے چلے جائے, کیوں نہ آپ کے پاس آ جائیں یا میرے پاس. اچھا, اور یہ بتاتا چلوں کہ ہاں جی آپ بات جاری رکھیں. آپ اگر کیمرہ فوکس کر سکیں تو مانی کے دانتوں کو, اور پھر اس کے بعد ہم پوچھنا چاہیں گے کہ اگر ایسے دانت کرانے ہو تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. جی تو اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس جا کے اسکیلنگ ایک وہ ہے پروسیجر ہے وہ کرائے. اس سے جو پرانے پلاک ہے جو 5-6 سال سے یا جب سے آپ پیدا ہو تب سے آپ نے برشنگ نہ کی ہو وہ صاف ہو جاتے ہیں. اسکیلنگ سے جو جمع ہو جاتے ہیں پلیکس وہ صاف ہو جاتے ہیں. اسکیلنگ ایک پروسیجر ہے. کبھی کبھار لوگ چائے زیادہ پیتے یا کافی زیادہ پیتے تو دانتوں کے پیچھے سٹین آ جاتے ہیں جو بہت زیادہ امبیرسنگ فیل ہوتی ہے کہ میرے دانت. لیکن اس سے آج کل لوگ ایک اسکیلنگ جن کو پتہ ہے اسکیلنگ کے حوالے سے وہ ایک چیز سے ڈر رہے ہیں. میں تھوڑا انفارمیشن دینا چاہوں گا اویئرنیس. وہ ایک چیز سے ڈرتے ہیں کہ اسکیلنگ جو ہے دانتوں کو کمزور کر لیتے ہیں, دانت گر جاتے ہیں. میں نے جتنے بھی میرے پریکٹس ہے ایکسپیرینس ہے میں نے دیکھا ہے اس سے کبھی بھی دانت گرتے نہیں, نہ کمزور ہو جاتے ہیں بلکہ مضبوط ہوتے ہیں. بلکہ مضبوط ہو جاتے ہیں. وہ کیسے, اگر دانت کے پیچھے پلاک جمع ہو چکا ہے تو آپ کے گمز کو ریسیٹ کر رہے ہوتے ہیں آہستہ آہستہ. آپ جب تک اس کو ہٹائیں گے نہیں تب تک بڑھتا ہے. وہ گمز کی جگہ سپیس کم ہو رہی ہوتی ہے اور پلاک کی سپیس زیادہ بڑھ رہی ہوتی ہے. اس صورت میں پھر بہت خطرناک ہوتا ہے. بالکل. تو ہمیں ان چیز کے صفائی کے خیال صرف یہ نہیں برش اور مسواک تک محدود نہیں ہے. اگر آپ نے کافی عرصے سے یہ چیز نہیں کری ہے, آپ کے دانتوں کے اوپر سٹین آ چکا ہے کافی سگریٹ یا کسی بھی چیز سے, آپ یہ اسکیلنگ سے یا پالشنگ سے ہٹا سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی فیملی گیدرنگ یا شادی اس کے لیے, تو اس کے لیے سب سے بہترین حال یہ ہے کہ آج کل ہائیڈروجن پروکسائڈ کی ایک کٹ آتی ہے جو وائٹننگ کہتے ہیں, لیزر وائٹننگ ہوتی ہے. اس سے دانے سے صاف ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ کی ماشاءاللہ بالکل موتی کی طرح چمک رہے ہیں. میں یہی پوچھنا چاہوں گا کہ یہ اس طرح موتی کی طرح چمکتے ہوئے دانت اگر مجھے چاہیے تو مطلب مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسکیلنگ کرنی ہوگی اور پھر اس کو ڈیلی روٹین بیس پہ صفائی کرنا ہوگا. اور جو پالشنگ ہوتی ہے وہ کچھ الگ چیز, اس کے بعد پالشنگ ضروری ہوتی ہے. پالشنگ اصل میں وائٹنگ نہیں ہے. اچھا, ٹیتھ وائٹنگ جس کو کہتے ہیں, ٹیتھ وائٹنگ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. میں ایلیبریٹ کرنا چاہوں گی. اس چیز کی 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ہمارے پاس اسکیلنگ, ایک ہوتا ہے پالشنگ. لوگ اسے ٹیتھ وائٹنگ سمجھتے ہیں چونکہ وہ ٹیتھ وائٹنگ نہیں ہے. وہ وائٹنگ کیوں کرتے ہیں ہم لوگ, جب ہم اسکیلنگ کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک دہان کے اوپر سرفیس رف ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم لوگ اس کو پالشنگ کرتے ہیں تاکہ اس کو اسموتھ کر سکے. جب رف اسپیس پہ کلر اچھا سے لگ جاتا ہے پھر ریموو نہیں ہوتا آسانی سے. جب ہم پالشنگ سے اس کو اسموتھ کر لیتے ہو تو وہاں پر کلر ٹیرنا آسان نہیں ہوتا, ایزی وہ ریموو ہو جاتے ہیں. تو پالشنگ اس کے لیے ضروری ہے. پھر ہم آتے ہیں وائٹننگ کے لیے. وائٹننگ کیا چیز ہے, ہائیڈروجن پروکسائڈ سے ہم لوگ دانتوں کے اوپر جو, جیسے میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا, جیسے گھر کے فرش اچھا سا ٹائل ہے, اس کے اوپر اگر کوئی چائے گر جائے, کلر والی چیز گر جائے, تو نارمل صابن سے ایسی چیز سے نہیں آتی. تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے کوئی کٹ یوز کرتے ہیں, کوئی بھی سولوشن یوز کرتے ہیں. تو اسی طرح دانتوں کے لیے بھی سولوشن ہے جو بایو میڈیکیٹڈ ہے, اس طرح نہیں کوئی نقصان دہ ہے. تو اس سے دانت بالکل صاف ہو جاتے ہیں. آپ اپنی گیدرنگ اس طرح ہو جاتے ہیں جیسے آپ چاہتے ہو, جیسے آپ خواہش ڈیزائر کرتے ہو, جیسے موویز میں ہوتے اسی طرح ہو جاتے. تو بالکل ممکن ہے اگر عید سے پہلے صاف ستھرے دانت ممکن ہے. اگر عید سے پہلے آپ نے اپنے دانتوں کو مانی کے دانتوں کی طرح چمکدار, موتیوں کی طرح چمکدار بنانا ہے اور مسکراہٹ کو اتنی ہی دلکش اور خوبصورت بنانا ہے, تو اس کے لیے آپ کو ابھی سے تیاری کرنا ہوگی. انہوں نے اس کے 3 اسٹیپ بتائے. پہلا اسٹیپ جو ہے انہوں نے بتایا کہ اسکیلنگ ہوگی. اسکیلنگ سے آپ کے جو مسوڑوں کے نیچے پلیک جمع ہو جاتے ہیں وہ جو برش کرنے سے بھی نہیں ہٹتے, اور وہ
آہستہ آہستہ آپ کے مسوڑوں کو نیچے کرتے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کے دانت جلدی گر جاتے ہیں، جبکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اسکیلنگ کرانے سے دانت جلدی گرتے ہیں، تو یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ تو پہلا مرحلہ اسکیلنگ کا ہے۔ اسکیلنگ کرانے کے بعد آپ کے دانتوں کی سطح جو ہے تو وہ ناہموار ہو جائے گی، تو اس کے لیے وہ اس کو کہتے ہیں پالشنگ۔ پالشنگ کرنے سے آپ کی جو دانتوں کی سطح ہے وہ ہموار ہو جائے گی، اسموتھ ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد ہائیڈروجن پیروکسائڈ کی مدد سے وہ ٹیتھ وائٹننگ کا جو پروسیس ہے وہ مکمل کریں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر آج سے شروع کریں تو کتنے دن میں ہم وائٹننگ کے مرحلے تک چلے جائیں گے؟ کتنے دن میں آپ مطلب میرے دانتوں کو، چلیں میری بات کر لیتے ہیں، سب سے پہلے ہم لوگ یہ دیکھیں، یہ اسموک ہے، یہ دیکھیں اسموکنگ کی وجہ سے اسٹیننگ ہے، ہیلدی ہے لیکن خوبصورت نہیں ہے، چمکدار نہیں ہے۔ تو آپ سب کے سے پہلے دانتوں کی اسکیلنگ کی طرف جائیں گے، اسکیلنگ کریں گے، ٹھیک ہے، پھر اگلے دن ہم لوگ وائٹننگ کریں گے، وائٹنگ کریں گے، نہیں بالکل پالشنگ کریں گے، بالکل پالشنگ کر کے اگلے دن ہم لوگ وائٹنگ کریں گے۔ ٹھیک ہے، اسکیلنگ اور پالشنگ ایک ساتھ ہو جائے گی؟ بالکل ایک ہی دن ایک ساتھ ہوتی ہے۔ یہ اکثر لوگ آتے ہیں کہ مجھے اسکیلنگ پالشنگ وائٹنگ ساتھ کریں، یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم لوگ ایک انسان کے اوپر جو ٹریٹمنٹ ہے، جو بھی پروسیجر ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک ساتھ ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، تو ہمیں دوسرے دن کی طرف بھی جانا پڑتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ لیکن میں آپ کی بات سے اختلاف کروں گا ڈاکٹر صاحب، ہمارا جو ہیئر ٹرانسپلانٹ ہے وہ تو 6 8 گھنٹے چلتا ہے، تو مانی کہتے ہیں کہ جی ہم کسی بھی انسان پر کوئی بھی پروسیجر جو ہے تو وہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، وہ کھول کے آدمی بیٹھا ہوا اور وہ اس میں اس کے ظاہر ہے کہ کر رہا ہوتا ہے، تو یہ بڑا مشکل کام ہے، تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں اپنی جگہ، یہ بالکل صحیح ڈینٹل پروسیجر جو ہے وہ 1 گھنٹے سے زیادہ اگر طوالت کا شکار ہو جائے تو پھر وہ مطلب یہ کہ انسان کو ایگزاسٹ کر دیتا ہے، اور وہ اس سے زیادہ لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ جو بھی اسکیلنگ، پالشنگ اینڈ وائٹننگ، تو یہ 3 اسٹیپس ہیں، لیکن یہ 2 دن میں مکمل ہوں گے۔ پہلا اسکیلنگ، پالشنگ، اور پھر اس کے 1 دن بعد یا ڈے آفٹر ٹمورو اسکن وائٹنگ۔ تو جو لوگ بھی عید سے پہلے اپنے دانتوں کو خوبصورت، چمکدار اور بالکل موتیوں جیسے بنانا چاہتے ہیں، جیسے کہ مانی کے دانت ہیں، ڈاکٹر سلیمان مانی کے دانت ہیں، تو وہ آج سے ہی اس کی تیاری شروع کریں، اور اپنے قریبی ڈاکٹر سے، جو بھی آپ کا اپنا ڈاکٹر ہے، اس سے مشورہ کریں، اور اگر واقعی آپ کو بہت اچھا مشورہ چاہیے اور بہت اچھا کام چاہیے تو ڈاکٹر سلیمان مانی سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ بہت اچھا کام کرتے ہیں، اور میرے دانت جتنے بھی اچھے یا برے ہیں یہ انہی کے مرہون منت ہیں۔ سلمان الحق صاحب، میں چاہوں گا کہ کچھ کلام عطا ہو اور محفل جو ہے تو وہ روح پرور ہو جائے، اور اسی روح پروری میں ہم وقفے کی جانب رواں دواں ہو جائیں۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی، وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا، وہ دربار
دعا کے قسمت کا ہے تو وہی ہے دیار نبی جس نے آنکھوں سے دیکھا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا مقدر ہے سچا مقدر اسی کا نگاہ کرم جس پہ آقا نے ڈالی کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت وہاں کوئی رتبے میں ادنا نہ عالی میں پہلے جب مدینے گیا تھا تو تھی میں پہلے جب مدینے گیا تھا. تحت رمضان میں ایک مرتبہ آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور وقفے پہ جانے سے پہلے جو بات ہو رہی تھی میری زبان بھی یوں ہی لڑکھڑا رہی ہے ان کی بھی زبان کچھ تھوڑی لڑکھڑائی کہ میں پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی. میں پہل جب مدینے گیا تھا تو دل کی حالت تڑپ جانے والی. دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے بھی تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سبحان اللہ جزاک اللہ. ڈاکٹر سلیمان مانی آپ سے شروع. جی بالکل. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا وائٹامن سی کے حوالے سے یہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ ہم یہ یوز کیسے کریں. جیسے آپ نے کہا کہ ہم جو کینو ہوتا ہے مالٹا ہوتا ہے اس کے جو چھلکے ہوتے ہیں سکھا کے پھر جو عورتیں موئسچرائزر لگاتی ہے ڈیلی بیسس پہ اس میں مکس کر کے لگائے تو یہ ہونا چاہیے. ہوتا ہے پہلے زمانے میں یہی ہوتا تھا. آج کل زمانے اتنی مصروفیت ہوئی ہر بندہ فیملی اپنے شوہر کا خیال رکھتے ہیں شوہر اپنی فیملی کے لیے بالکل اچھا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں. میں ایک ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گا. میں وہاں دبئی گیا ہوا تھا ہمارے کانفرنس ڈینٹل کے حوالے سے. تو وہاں ہمارے ایک پروفیسر آئے تھے USA سے. تو ان سے میں نے اصل میں وائٹامن سی اس لیے مجھے یاد ہے ہمارے دانتوں کی سے ریلیشن ہے. ہمارے گمس جو ہے جن کے وائٹامن سی کمی ہوتی ہے کوئی ایشو ہوتا ہے ڈیفیشنسی ہوتی ہے تو گم سویلنگ ہوتی ہے اور ریڈنس ہوتا ہے بہت زیادہ اور بلیڈنگ ہوتی ہے تو ہم ان کو وائٹامن سی ریکمینڈ کرتے ہیں. تو کھانے کی شکل میں اورل وائٹامن سی کھانا ہم لوگ ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ وہ اس کا گمس کی ایشو ختم ہو جائے. تو میں نے کہا کہ اگر انسان ہم لوگ کچھ پاکستان یہ چیز وہ نہیں کرتا میڈیسن کیوں لے. ہم اچھا ہم اینٹی بایوٹک بھی لیتے تو آدمی چھوڑ دیتے جب جیسے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے ہم اینٹی بایوٹک بھی چھوڑ دیتے تو خطرناک ہے ہمارے لیے. تو میں نے کہا ہم لوگ تو یہ چیز کرتے. اس نے کہا کہ بات کرنا چاہوں
آپ مالٹا کھائیں گے کب تک کھائیں گے؟ جو کینو ہوتا ہے، اورنج ہوتا ہے، آپ کب تک کھائیں گے؟ ٹھیک ہے. آپ دن میں 2 اورنج کھا سکتے ہو ڈیلی بیسس پہ؟ انسان نہیں کھا سکتا مصروفیت کی وجہ سے. تو میں اس لیے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ انسان نہیں کر سکتا. تو ان چیزوں کے بجائے یہ بہت اچھا وہ آیا ہے. اس کے میں نے کافی تعریفیں سنی ہے کافی لوگوں سے. جب آپ نے پریکٹس پہ ہوتا ہوں، لوگ آتے ہیں اسٹیٹک کے کنسرنس ہوتے ہیں ان چیزوں میں، تو میں نے ان چیزیں کافی تعریف سنی ہے. ہاں اس زمانے میں ہم لوگ کر سکتے تھے جو آپ گھر میں. بالکل نہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے بھی اگر لوگ کرنا چاہیں، ظاہر کہ کوئی بھی ڈی ایچ ایس کی پروڈکٹس ہیں تھوڑی سی کاسٹلی سمجھی جاتی ہیں کیونکہ مطلب بہت ہی نینو مالیکولر بیس پہ بنائی گئی ہیں اور نیچرل ایکسٹریکٹ سے بنائی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ نہ افورڈ کر سکیں تو ان کے لیے بھی بات ہونی چاہیے کہ وہ گھر بیٹھے بھی جو وائٹامن سی کو اس طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور نہ صرف وائٹامن سی نہ صرف اسکن کی صحت کے لیے، اسکن کی چمک کے لیے بہت ضروری ہے، بلکہ دانتوں کی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اور جن لوگوں میں وائٹامن سی کی کمی ہوتی ہے ان کے گمز یعنی کہ مسوڑے جو ہیں وہ سوج جاتے ہیں اور ریڈنس کا شکار ہو جاتے ہیں اور تکلیف دینے لگتے ہیں. تو ڈاکٹر سلیمان مانی کا کہنا ہے کہ وائٹامن سی کا انٹیک جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا کیجیے. لیمن میں بھی ہوتا ہے وائٹامن سی، اس کا بھی استعمال جاری رکھ سکتے ہیں. اورنجز میں بھی ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اتنی کمی ہوتی ہے وائٹامن سی کی کہ اس کے کچھ سپلیمنٹس بھی لینا پڑتے ہیں. تو وائٹامن سی ہماری زندگی میں ہمارے ہر جسم کے ہر عنصر سیلز کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کا استعمال اپنی غذا کا حصہ بنائے کیجیے. اور ہمارے ہاں نیچرل اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے سورسز پیدا کیے ہیں. اورنجز ہمارے یہاں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے، لیمن ایک اس کا بہت بڑا سورس ہے، اور تمام رسدار پھل، میٹھے پھل جو ہیں تو وائٹامن سی کا سورس ہے. بلکہ بہت ساری سبزیوں میں بھی وائٹامن سی پایا جاتا ہے، لیکن ہم ان کو اتنا اوور کوٹ کر دیتے ہیں کہ اس کے وائٹامن سی جو ہیں تو وہ ضائع ہو جاتے ہیں. تو وائٹامن سی بڑا سینسیٹیو جو ہے تو وہ وائٹامن ہے. خیر ڈاکٹر صاحب، ایک تو ہو گئی بات کہ گورا کرنے کا آپ نے بتا دیا کہ چلیں وائٹامن سی کا سیرم استعمال کر لیں، اور کچھ پروسیجر بھی تو ہوتے ہیں نا کلینکس میں، وہ کلینکس میں اور کلینکس میں یا ہمارے جو سینٹرز ہیں اسٹیٹک سینٹرز، وہاں پر پروسیجرز ہیں گورا کرنے کے بھی ہیں، اسکن ٹائٹ کرنے کے بھی ہیں، پگمنٹیشن ختم کرنے کے بھی ہیں، ایون کہ فیس لفٹ جیسے آج کل وہ تھریڈ سے ہو رہے ہیں جو نان انویسیو اتنا زیادہ نہیں ہے، وہ بھی آپ اگر مہینہ بھر پہلے کرا لیں تو اس کے اچھے رزلٹ عید پہ مطلب آپ کو اگر آپ کی جلد میں جھریاں ہیں ٹھیک ہے تھوڑی سی لٹک گئی ہے اور بہت سارے اس میں لفٹ کر سکتے ہیں، بہت چیزیں ہم اس میں کر سکتے ہیں. بوٹاکس ہے بالکل. اچھا بوٹاکس کے بھی بارے میں یہ کہ ایک دم فوراً اگر آپ ایک دن پہلے لگانے آئیں گے تو ہاں ذرا بتائیے. ہاں بالکل، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کم سے کم 2 ہفتے پہلے اسے آپ لگائیں، تاکہ جو ہے وہ جو آپ کی اسکن کے اوپر جھریاں ہیں جو اندر اس کی ٹاکسن جب اس کا افیکٹ ہو تو وہ پھر الاسٹکسٹی اس کی برقرار ہو اور وہ مطلب ایک ہفتہ تقریباً اس کو سیٹلڈ ہونے میں لگتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کسر باقی کہیں رہ جاتی ہے تو اس کو ٹچ اپ کہتے ہیں، تو پھر اس کے بعد ٹچ اپ کرانا بھی ضروری ہوتا ہے. تو اگر عید سے پہلے آپ کو اپنے چہرے کی جھریوں کا خاتمہ کرنا ہے تو ڈاکٹر ظفر بقائی کا کہنا ہے کہ تھریڈ لفٹ بھی آپ کرا سکتے ہیں جلدی، تاکہ آپ کی سیگی اسکن جو ہے تو وہ لفٹ ہو جائے. بہت اچھا نان انویزیو پروسیجر ہے، کوئی ڈاؤن ٹائم نہیں ہے، تو اور آپ کرا کے مطلب اپنی ڈیلی روٹین میں جا سکتے ہیں. اور بوٹاکس جو ہے تو وہ تو بہت ہی پرومسنگ پروسیجر ہے، اور اس کے میں پرسنلی خود بھی کراتا ہوں، جو کہ ختم ہو رہا ہے، مجھے بھی کرانا ہے. چند پروگراموں کے بعد آپ دیکھیں گے کہ یہ لائنیں بھی جو ہے تو وہ میری غائب ہو جائیں گی. تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بوٹاکس کیسا ہے. تو بوٹاکس بھی آپ کو کم از کم 15 دن پہلے، عید سے 15 دن پہلے، 10 دن پہلے کرا لینا چاہیے، تاکہ ایک ہفتے کے بعد اس کا اثر مکمل ہوتا ہے. اور اگر کہیں ٹچ اپ کی ضرورت ہے تو وہ بھی اس سے پہلے کر کے اس کو بالکل نارمل کر دیا جائے. تو 2 بڑے اچھے ٹریٹمنٹ، تھریڈ لفٹ اور بوٹاکس، یہ آپ نے بتایا. مانی جو ٹیڑھے میڑے دانت ہوتے ہیں، آپ نے بتا دیا کہ برش کر لیں، فلاس کر لیں، لیکن یہ جو ٹیڑھے ترچھے دانت ہوتے ہیں تو ان میں تو نہ برش صحیح سے ہوتا ہے نہ اس میں فلاس صحیح سے ہوتا ہے، تو ان کے لیے کیا آپ کا مشورہ ہے؟ یہ بہت اچھا سوال کر آپ نے. ٹیڑھے بڑے دانت کی سب سے پہلا وجہ معلوم کرنا چاہیے کہ اس کا وجہ کیا ہے. سمجھیے کہ پیدائشی طور پر ہے. ہاں اچھا، پیدائشی طور پر کیسے ہوتے ہیں وہ بھی صفائی سے ہی ریلیٹڈ ہے. اکثر کیا ہوتا ہے کہ ایک مدر، ایک ماں اپنے بچوں کے دانتوں کے صفائی کا خیال نہیں رکھتے، کہ بچے کچھ نہیں ہوتا، لیکن سب سے زیادہ افیکٹ جو دانتوں کو پڑتے ہیں اسی ٹائم سے ہی پڑتے ہیں، بچپن سے. ہاں بچپن سے، کیونکہ جب دانت صاف نہیں ہوتے اس میں، تو جو ہمارے پہلے دانت ہے جسے ڈیسیڈوس دانت کہتے ہیں، جسے دودھ کے دانت کہتے ہیں، تو وہ ٹائم پہ ایکسٹریکٹ نہیں ہوتے، باہر نہیں نکلتے، باہر نہیں گرتا. آسان الفاظوں میں کہیں تو جو ہمارے پرماننٹ ٹیتھ ہے اس کو آنے کی اسپیس نہیں ملتا، جب وہ سیدھا نہیں سکتے تو اسے کہیں نہ کہیں سے ایکسٹریکٹ ہونا ہے، کیونکہ نیچے سے بن رہا ہوتا ہے. ایک دانت جب شروع بنتے یہ فرسٹ ایپیکل بنتا ہے، پھر سیکنڈ سیکشن، تھرڈ سیکشن، اسی طرح تو نیچے ان کو بننا ہو تو اس کو نکلنا ہوتا ہے. تو یہ اسی ٹائم سے ٹیتھ امپیکٹ ہو جاتا ہے، تھرڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے، وہی دانت بعد میں گر جاتا ہے. لیکن
टाइम से गिरना होता है वो नहीं गिरता। तो उसको तोड़ देना चाहिए हाँ, या मतलब मैं डॉक्टर से निकाल देना आगे के साथ में बांध के बॉल के साथ हाँ, नहीं तो मतलब ये कैसे पता चलेगा कि पीछे से दांत आ रहे हैं और उनको निकलने की जगह नहीं मिल रही? मतलब एक बच्चा या एक माँ कैसे जान सकेगी इस बात? नहीं, मैं इसका वो तो आपने बिल्कुल सही कह दिया, बता दिया कि आप में दांत जो है वो किसी वजह से ही टेढ़े मेढ़े हुए हैं। चले वो हो गए टेढ़े मेढ़े, अब सवाल ये है कि एक शख्स के दांत टेढ़े मेढ़े हैं यंग एज में, अब वो उसकी क्या ट्रीटमेंट करे उसके लिए? इसके लिए बिल्कुल ट्रीटमेंट है। आजकल पहले ज़माने में होता था ब्रेसेस, जो एक वायर होती थी लेकिन उसके साथ क्या मसला होता था, उससे होंठ थोड़े से ऊपर हो जाते थे। एस्थेटिकली बहुत अच्छा नहीं लगता था। आज के ज़माने में अलाइनर आ चुके हैं जो इनविजिबल होते, जो मरीज होते हैं बच्चा आसानी से पहन लेते हैं, उससे कोई तकलीफ नहीं होता। वायर से क्या होता है कि जब बच्चा कुछ खा लेता है तो प्रॉपर सफाई नहीं होती, वायर के बीच में कुछ ना कुछ फंस जाता है, वो भी टीथ को प्लाक में चले जाते हैं, टीथ एक्सट्रैक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो उसमें भी सफाई बहुत ज़रूरी है। हमारे जो मेन पॉइंट सफाई, हाँ अगर ठीक है, जैसे डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि हमारे जो इम्पेक्टेड टीथ है जितने भी उनको सही कैसे कर सकते हैं, आजकल उसके लिए अलाइनर आ चुके हैं जो इनविजिबल होते हैं, जो आप हटा भी सकते हो। अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सुलेमान मानी आपका, और मैं चाहूँगा कि अगले प्रोग्राम में भी आप शिरकत करें। डॉक्टर जफर बकाई साहब आपका, डॉक्टर सुलेमान साहब आपका भी। वक्त बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है और एक मैसेज, टेक होम मैसेज वो ये है कि सफाई निस्फ ईमान है। हमारा आधा ईमान जो है तो वो सफाई में है। आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, आपके दांत भी अच्छे हो जाएंगे, आपके मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, आपकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, आप जाज़िब नज़र हो जाएंगे, पुरकशिश हो जाएंगे। तो सफाई को जुज़्व लाजिम बना लें और मैं यकीन माने आधी से ज़्यादा स्किन डिजीज़ से आप बच जाएंगे। मुझसे लोग पूछते थे, कभी एक सवाल मुझसे किसी ने पूछा कि दिन में चेहरे को कितनी दफ़ा साफ़ करना चाहिए। मैंने काफ़ी किताबों में तलाश किया, मुझे नहीं जवाब मिला। तो लेकिन एक किताब में मुझे उसका जवाब मिला, या एक मज़हब में एक दीन की एक मालूमात में मुझे इसका जवाब मिला कि चेहरे को कम से कम दिन में 5 मरतबा ज़रूर साफ़ करना चाहिए, ज़रूर वॉश करना चाहिए, क्योंकि 5 नमाज़ें फ़र्ज़ है और उनसे पहले वज़ू करना फ़र्ज़ है। तो सफ़ाई का ख्याल रखिए। सेहत रमज़ान से डॉक्टर हनीफ सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।